عشق رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن عشق رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے میزبان حافظ محمد زاہد اتاری کے ساتھ۔ یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حافظ محمد زاہد اتاری آفیشیل پر اور فیس بک پیج زاہد اتاری پر، اور اس کے ساتھ ساتھ قادری رضوی ساؤنڈ پیج پر دیکھ رہے ہیں آپ لائیو ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا عشرہ رحمت ہے اور آج 4 روزے مکمل ہوئے۔ پاکستان میں 5ویں شب ہے اور عشرہ رحمت جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام احباب روزے رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری یہ روزے رکھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آگے جو ایام ہیں ان میں خوب عبادات اور روزے رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان، جس میں ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں حافظ محمد صہیب اتاری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مہمان ثناخان موجود ہیں حافظ محمد ناطق اتاری قادری۔ میں آپ دونوں کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام میں بہت سی باتیں ہوں گی، حمد و نعت کے گلدستے بھی ہوں گے، سوال و جواب بھی ہوں گے، پر انشاءاللہ میری نیت ہے کہ ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کریں۔ تو میں قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں حافظ محمد صہیب اتاری کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ عشق رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد صہیب اتاری ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمر میں مزید برکتیں وسعتیں رحمت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں، آپ بھی تمام احباب شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں،
کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کہاں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں ہاں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کہاں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا اور پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، ہدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں، اور ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت
کا کوئی کسی کا کوئی کسی کا کوئی کسی کا کوئی کسی کا پر میں تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا ایک تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بنتا ہے آسی ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، عشر رحمت جاری ہے اور یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں حافظ محمد ظاہر اتاری کے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر، اور ساتھ ہی ساتھ قادری رضوی ساؤنڈ فیس بک پیج پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن۔ اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان کی جانب، حافظ محمد ناطق اتاری قادری کی جانب، اور ان سے بھی کلام سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے ناطق بھائی آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا خاص کرم ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس کمال کی ٹرانسمیشن کے لیے جو آپ اتنی زبردست ایک ٹرانسمیشن لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اس میں برکت اور عزت عطا فرمائے۔ اور پھر زیادہ مبارکباد آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو علماء کرام کا ایک سیگمنٹ رکھا۔ آج کے پرفتن دور میں ہم ان علماء کرام کی رہنمائی کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے۔ بالکل بالکل۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحم و کرم فرمائے۔ میں کلام پیش کر رہا ہوں، درود پاک پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اما حلیمہ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے رخسار مبارک کی زیارت کرتے کرتے آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، بہت زبردست کلام ہے اور یقیناً جتنے آڈینس دیکھ رہے ہیں آپ سب نے بھی ضرور یہ سنا اور پڑھا ہوگا، آپ بھی شامل ہو جائیے گا کمنٹس کے ذریعے۔ اما حلیمہ سرکار علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے ہوئے آپ کہتی ہیں کہ سوہڑا سوہڑا ڈاڈا سوہڑا من موہڑا اما آمینہ تیرا لال جی کبھی سادیا واری جا کبھی سادیا واری جا سوہڑا من موہڑا سوہڑا من موہڑا اما آمینہ تیرا لال جی کبھی سادیا واری جا کبھی سادیا واری جاوا۔ اور زاہد بھائی، ہم نے تو اپنے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو رب کی بات وہی مصطفیٰ کی بات، اور پھر اپنا عقیدہ، اور ہم نے سنا ہے کہ جو مصطفیٰ کی بات وہی رب کی بات۔ شاعر فرماتے ہیں اپنے تے کوئی گل نہیں کردا بس رب دی بولی بولے، اپنی تے کوئی گل نہیں کردا بس رب دی بولی بولے، مٹھڑے بولن سن کے یارو من میرا پیا ڈولے، من میرا پیا ڈولے، اور
عاشق کیا بولے کہ کیا بات تیریاں، 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 کیا بات، کیا بات تیریاں، کیا بات تیریاں، کیا بات زلف دگر ایک کنڈل اتے، بڑی خوبصورت ربائی، زلف دگر ایک کنڈل اتے، 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 کوئی زلفاں چلے گو چلے، سارا جگ سونا ہے، پر میرے آقا تو تھلے او تھلے، ہاں کنڈل اتے، 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 کعبے والمومیا، کعبے والمومیا، کعبے والمومیا، ایک سونا تو لگنے، ایک سونا ایک سونا تو لگنے، دوجا پھر بھی تو مایا، پڑھیا کنڈل اتے، 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 زلف دگر ایک کنڈل اتے، عاشق دا دل ڈولے، توجہ، صورت تیری ویکھ کے آقا، صورت تیری ویکھ کے آقا، کافر کلمہ بولے، تیریاں کیا بات تیریاں، کیا بات تیریاں، کیا بات تیریاں، کیا بات، بدلانے چھاکتے، بدلانے چھاکتے، بدلانے چھاکتے، رب دی ہاں ہو گئی، کدوں جدوں سوہنے نے ہاں کی تھی، پھر کہنا پڑے گا میرے آقا، تیریاں کیا بات تیریاں، کیا بات تیریاں، کیا بات تیریاں، کیا بات تیریاں، کیا بات تیرے کالے کالے وال جی کبھی سادیا واری جان۔ حاصل کلام یہ ربائی ہے، یہ ربائی تو جب بھی کبھی محفلوں میں بھی پڑھنے کی سعادت ہوتی ہے نا، تو بڑا اس ربائی پہ دعا ملتی ہے، بڑی خوبصورت ربائی اردو میں شاعر فرماتے ہیں،
ناظرین کی خصوصی توجہ چاہوں گا، اور آپ سبحان اللہ بھی کمنٹ میں ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کو یہ شعر پسند آئے تو. مجھے پتہ ہے انشاءاللہ بہت بڑا شعر ہے اور آپ سبحان اللہ ضرور لکھیں گے کمنٹ میں انشاءاللہ. اور زاہد بھائی اور آپ بھی، آپ تو بولیں گے یہاں پر بیٹھ کر سبحان اللہ کہ حلیمہ سارا سارا دن جنگل میں گھوم لیتی تھی. حلیمہ سارا 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 دن جنگل میں گھوم لیتی تھی. حلیمہ سارا سارا دن جنگل میں گھوم لیتی تھی. توجہ، جب اس کو بھوک لگتی تھی نبی کو چوم لیتی تھی. تو پھر کہنا پڑے گا میرے آقا تیریاں کیا باتاں، 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 کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیرے کالے کالے وال جی کبے سادیا جوان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے. تیریاں کیا باتاں، سہنائیں من موہنائیں آمینہ تیرا لال کب سادیہ واری جمع. سبحان اللہ. آئیے ناظرین ہمارے اگلے سیگمنٹ عشق نعت کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان نعت خان بھی موجود ہیں، تلاوت بھی ماشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے. جی سہیب بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج؟ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمان شہنشاہ سخن سبحان اللہ. مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فرماتے ہیں کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. سر سے پا تک ہر ادا ہے، ہر ادا ہے لاجواب. خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. اب مولانا حسن قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عمل پوچھے جا رہے ہیں، مجھے جواب نہیں آتا. آپ عرض کرتے ہیں کہ پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں. تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے گئے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. تم سکھا جاؤ میرے آقا جواب. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. اور ہیں دعائیں سنگ دشمن کا عوض،
دشمن پتھر مارتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعائیں دیتے ہیں. اللہ ہیں دعائیں سنگ دشمن کا عوض، واہ واہ اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب، اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. اور میں یہ دے بیضا کے صدقے اے کلیم، میں یہ دے بیضا کے صدقے اے کلیم، پر کہاں ان کے کفے پاکا جواب، پر کہاں ان کے کفے پاکا جواب. انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر ندیاں، پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، پر کہاں ان کے کفے پاکا جواب. اور تم سے اس بیمار کو صحت ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ برس والے مریض کو بھی شفا دے دیا کرتے تھے، مادر ذات اندھے کو بھی آپ اکھیارہ بنا دیا کرتے تھے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی جو بارگاہ عالیہ ہے اس کا کیا کہنا؟ فرماتے ہیں کہ تم سے اس بیمار کو صحت ملے جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب. اور ہے حسن مغوے جمالے روئے دوست، ہے حسن مغوے جمالے روئے دوست، ہے نکیرن اس سے پھر لینا جواب، نکیرن اس سے پھر لینا جواب، سر سے پا تک ادا ہے جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں حافظ محمد صہیب اتاری کلام پاک پیش فرما رہے تھے. مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا خوبصورت کلام. اللہ پاک آپ کے سوز و قداس میں مزید برکتیں وسعتیں رحمتیں عطا فرمائے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں، مہمان ثنا خان کی جانب ان سے کلام بھی سنتے ہیں، بہت ہی خوبصورت کلام ان سے سنتے ہیں. جی ناطق بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک زبردست کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اپنے دل کی جو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت، ہم سب کے دل کی یہی بات ہے، بیان کر رہا ہوں. انسان جتنا مرضی منصب پر فائز ہو جائے، لیکن اگر اس کے دل کی یہی بات ہے نا، یہی کیفیت ہے، تو پھر تو مدینہ مدینہ. کیا بات فرماتے ہیں شاعر کہ ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا
की कसम मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे आका, हमें रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता पूरे कद से जो खड़ा हो, ये तो करम है तेरा, मुझे झुकने नहीं देता है, मुझे झुकने नहीं देता है, सहारा तेरा मेरे आका, मुझे रुसवा नहीं होने देते। मैं उनका मंगता कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबां पर आया नहीं, और बिन मांगे दिया, बिन मांगे दिया, दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, क्योंकि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मैं उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों आज ज़ाहिर में थोड़ी तवज्जो रखिएगा। आज जो ऐब किसी पर खुलने नहीं देते, आज जो ऐब किसी पर खुलने नहीं देते, भला कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा ने इसी के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त मिसरा लिखा। आप कहते हैं कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो, हाजिरो नाजिरो
چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، میرے عیبوں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے حافظ نعتی کا طارق قادری ماشاءاللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو کسی کا کیسے نعت پیش ہے؟ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت کلام۔ آئیے ناظرین، اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سیگمنٹ کے بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت سلسلہ کہ جس میں ہمارے سوال و جواب ہوتے ہیں، مفتی محمد احمد رضا طارق قادری المدنی، میں ان کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہمارے سوالات ہیں مفتی صاحب سے، ہم سوالات یہ کریں گے کہ مفتی صاحب بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آیا کہ بچوں کو روزہ رکھنے دینا چاہیے کہ ان کو نہیں رکھنے دینا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر بھی بڑا پیارا سوال کیا آپ نے۔ جو ہی رمضان شریف آتا ہے تو بچے بڑوں میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ عوام سوئی ہوئی ہے، لیکن وہ جب رمضان شریف کا موسم آتا ہے تو صبح سویرے سونے کے وقت میں ایک گھر میں جو ہے وہ ایک ریل پیل ہوتی ہے، روٹیاں پکائی جا رہی ہوتی ہیں، کھانا کھانا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کیا ہو ہے جی؟ روزے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بچے بھی کہتے ہیں میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بچہ جب کچھ سمجھدار ہو، 7 سال کی عمر کا ہو، اس کو مشق کروانی چاہیے، مشق کے طور پر بیٹا آج آپ کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ روزہ پورا کرے تو نفلی روزہ تو ہے اس کا، اگرچہ احکام کا مکلف نہیں ہے۔ اگر پورا نہیں کر سکتا تو جتنی دیر تک تاب آئے آپ تاب برداشت کر لیں۔ اگر وہ توڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، کفارہ تو نہیں ہے اس کو کوئی۔ تو بچوں کو مشق کروانی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں۔ سبحان جب روزہ ان کو ذرا بھوک وغیرہ لگتی تو ان کو کھلونے دیتے، وہ کھلونوں سے کھیل کود کے اپنا وقت پاس کرتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اللہ۔ تو بزرگوں کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ بچوں کو تھوڑے تھوڑے مشق کروانی چاہیے، پریکٹس کروانی چاہیے، رکھنے دینا چاہیے۔ مطلب ہے کہ ان کی نیت اگر پورا کر لیں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو وہ کون سا مکلف ہے؟ شریعت کے احکام کے مکلف ہی نہیں ہے تب تو مشق ابھی سے ان کے دل میں بیٹھ جائے گا، یار روزہ ہے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ اولاد کے حقوق اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمائے ہیں اس کے متعلق کچھ فرمائیں کہ والدین کو کس طرح اولاد کے حقوق پورے کرنے چاہیے، اولاد کو کس طرح والدین کے پورے کرنے چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بہت پیارا سوال کیا آپ نے زاہد بھائی، یہ بھی ایک اعلیٰ سوال ہے کہ اولاد کے حقوق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں ایک پورا رسالہ لکھا ہے اس پر کہ اولاد کے حقوق کب سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اولاد کے حقوق اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتے ہیں۔ وہ کیسے جی؟ دیکھیں اعلیٰ نے فرمایا کہ بچے کو آپ چاہتے ہیں میرے بیٹے ہوں، میری اولاد ہو، بیٹیاں ہوں، نیک چاہتے ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک نیک عورت کو تجویز کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک نیک عورت کو ڈھونڈو، اس سے نکاح کرو، تاکہ نیک عورت سے نیک اولاد پیدا ہو۔ اللہ اللہ۔ آپ کو یہ تو شوق ہے بچے پیدا ہوں جی نیک، بالکل ماڈرن قسم کی عورت سے شادی کریں یا بالکل ان پڑھ عورت سے شادی کریں، بالکل ہی جس کو ادب و آداب نہیں ہے، تو اس سے اولاد کیسے نیک پیدا ہوگی؟ تو نیک ان پڑھ کا میں نے بول دیا ہے، لیکن ان پڑھ بھی اگر نیک عبادت گزار شرم و حیا والی ہے تو وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد
باحیا ہو، یہ بھی اولاد کا حق ہے، اولاد کے اندر حیا پیدا کی جائے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو ماں اچھی تلاش کرنی پڑے گی. باحیا ماں باحیا اولاد بناتی ہے. سبحان اللہ بہت. تو خود دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا جان ہیں، آپ کے والد گرامی جب گئے تھے جی سیب کھا لیا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، تو پھر کیا وہ سین بنا تھا. آپ نے بھی آگے جواب کیا دیا آپ کے نانا جان نے بھی، میری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ تجھے نکاح کرنا پڑے گا پھر تیرے معافی ہوگی. ہے کون سی؟ نابینا ہے، گنگی ہے، ہاتھوں سے ٹنڈی، پاؤں سے لنگڑی. جب نکاح ہو گیا جا کے دیکھتے ہیں جی معاملے سارا برعکس ہے. فرمایا اس لیے کہ تیرے اندر نیکی تھی تو میں نے بھی ایک نیک بیٹی کی پرورش کی ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ بیٹی کی پرورش کی ہے. تو پھر پیدا کون ہوئے؟ غوث پاک ہوئے. تو سب سے پہلا حق تو یہ اس کے لیے ماں ہی اچھی چنو. پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو سنت کے مطابق اس کا عقیقہ کریں اور 7ویں دن اس کا اچھا سا نام رکھیں. نام بھی جی بچوں کے اچھے نام رکھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے نام پر بچوں کے نام رکھو. انبیاء کے نام پہ بچوں کے نام رکھو. ہمارے ہاں تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا کوئی دنیا میں ایسا نام ڈھونڈو ماڈرن نام ہو. تو انبیاء کے نام سے پیارے نام کن کے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا جس کا نام محمد یا احمد ہو، سبحان اللہ، تو جس دسترخوان پہ ہو اس دسترخوان میں برکت، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بھی نہ دے. اللہ سبحان. اور پھر اللہ کو پیارے نام دو ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمن. عبداللہ اور عبدالرحمن ان نام میں سے کوئی نام رکھ دے. اور اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بالغ ہو، 7 سال کی عمر کا ہو گیا، نماز کا حکم دے. اس کو نمازی بنانا بھی ماں باپ کا پر فرض ہے، اولاد کا حق ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو اچھی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حلال و حرام کی تمیز. تو پھر آگے جتنا وہ زندگی بڑھاتا جائے گا، گزارتا جائے گا، اس کے بعد اس کی تربیت، یعنی کہ اس کی بلوغت تک باپ کی ذمہ داری ہے کہ میں ایک کیسی اولاد چاہتا ہوں. اس اعتبار سے اس کے سارے حقوق کا خیال، حتیٰ کہ دودھ کے خرچ بھی شریعت مطالعہ نے باپ پر رکھے ہیں. سبحان اللہ. اور اچھی نیک عورت کا دودھ پلائے تاکہ جس کا دودھ اندر جائے تو اس کی تاثیر بھی ایسی نیک ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اور آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں اپنا بیٹا پال رہا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیے، یہ نہ سمجھے کہ میرا جگر گوشہ، نہیں، یہ سمجھے کہ میں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسا تحفہ دینا ہے جو ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا، جو ان کے حقوق کی حفاظت کرے گا، جو اسلام کا پرچم بلند کرے گا. ایسا امت کو تحفہ پیش کرنا ہے. سبحان اللہ. جو معاشرے میں امن پیدا کرے گا. تو اپنی اولاد کی فکر نہ کریں، وہ تو آپ کا ہے ہی ہے، لیکن آپ امت کے لیے ایسا جو ہے ستارہ پیدا کریں جس کی چمک سے پوری امت جو ہے وہ روشن ہو جائے، پورا جہان روشن ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اصلاح فرما رہے تھے کہ اولاد کو جو ہے وہ کس طرح اولاد کے حقوق ہیں اور کیا کیا اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اچھی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، نام کس طرح رکھنے چاہیے اور کیا کیا نام رکھنے چاہیے اور کس طرح کے نام رکھنے چاہیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. ناظرین آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں حافظ زاہد اتاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے اور آفیشیل پیج سے اور قادری رضوی ساؤنڈ کے پیج سے دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے بہت خوبصورت سیگمنٹ عشق نعت کی طرف. آج ہمارے ساتھ 2 نعت خان جو نئے ماشاءاللہ ایک پہلے ہو چکے ہیں، جنہوں نے نعت پڑھی ہے، محمد صیب اتاری، اور آج ہمارے ساتھ جو دوسرے نعت خان ہیں وہ ہے ہمارے ساتھ موجود محمد منیب اتاری. تو کلام کون سا پیش کریں گے؟ جی بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. جی بسم اللہ پیش کریں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے،
ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखल तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पे मदीना 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 मदीने का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, महफिले नत में आया जाया करो, अपने सोया मुकद्दर जगाया करो। महफिले नत में आके बैठा है जो, उसकी वल्ला तबीयत गनी हो गई, मुझ पे इतना नियाज़ करम हो गया। दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। ये लजपाल घराना, आका का लजपाल घराना है, आका का लजपाल घराना है, के लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की, करीमों की ये नस्ल करीमों की, ये लजपाल घराना, आका का लजपाल घराना है, आका का लजपाल घराना है, लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जोर बेदो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब जगाना है। आइए नाज़रीन कलाम, मैं भी पढ़ने की सादत हासिल करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बैठे गाना बैठे गाना हूँ अज़ल से, बैठे गाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। और ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है
ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میں محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میں محمد ہے ادھر جانے دے، بیٹے کانا بیٹے کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، بس اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوی دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے، پردے پاون والا بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بڑی حسرت آئی تیرے بوئے تے، متھا ٹیک دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مچ سونا، سیک دا مر جاواں، بس اپنے قدموں پیارے قدموں سوہنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بیٹے گانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، بس اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور روک رضوان نہ مظفر کو در جنت سے، روک رضوان مظفر کو در جنت پر، یہ منظور نظر اسے کو تو اب جانے دے، روک رضوان نہ میرے خالد کو در جنت سے، یہ منظور ہے منظور نظر سے تو اب جانے دے، بیٹے کانا ہوں ازل سے
بس اپنے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعا کرتی رہنی چاہیے ہمیں کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے۔ خالد حسنین خالد علیہ رحمہ کا مشہور زمانہ کلام بہت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کی کروٹ پر، ان کے مرکز پر کروٹ راحت نصیب فرمائے، ان کو جنت میں بے حساب داخلہ فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی برکات نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب، اور ان سے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اس کا احسن طریقہ، اور ان کو دین کی طرف کیسے مائل کیا جائے، اس کے بارے میں ذرا فرمائیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے والدین کس طرح تربیت کریں اور کس طرح ان کو دین کی طرف مائل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ تربیت کے کئی طریقے ہیں، دکھا کر، پڑھا کر، سنا کر۔ انسان کے سیکھنے کے 3 بڑے ذریعے ہیں، دیکھ کر، سن کر، اور جو ہے پڑھ کر۔ تو بچوں کو سب سے پہلے معاملہ جو ہوتا ہے وہ دیکھنے کا ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اگر ہم مدنی چینل دکھاتے ہیں، بچہ بچوں کی تلاوت سنے گا، وہ جو مدنی کارٹون آتے ہیں، غلام رسول کے کارٹون، وہ دیکھے گا، بڑی تربیت ان کے اندر۔ مدنی کارٹون، ہاں جی، بیٹھنے کے طریقے، کھانا کھانے کے طریقے، گھر میں کیسے آنا ہے، بیل کیسے بجانی ہے، یہ سارے طریقے الحمدللہ غلام رسول اللہ کے کارٹون میں دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کارٹون تربیتی کارٹون ہیں۔ اچھا، پھر بچوں کو نعتیں سنوائیں تاکہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ جو ہے اپنا پڑھے اس کو، جس طرح کے نعت خواں پڑھتے ہیں اچھی آواز میں پڑھنا شروع کرے، تو جب آواز اچھی ہوگی لوگوں کے دلوں میں بھی اترے گی، اپنے دل میں بھی عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں کو درود پاک پڑھنے کا عادی بنایا جائے، بچوں کو سکھایا جائے بیٹا گھر سے جا نکل رہے ہیں تو کیا کہنا ہے۔ اب بچے پہ نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اللہ، بچہ جو کام غلط کر رہا ہے فوراً روکنا ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آئے اور آپ نے زکوٰۃ کی کھجور اٹھا لی، بچے تھے۔ امام حسن علیہ الرحمہ امام نے حسن زکوٰۃ رضی کی اللہ کھجور تعالیٰ اٹھا لی، زکوٰۃ کا مال پڑتا، ایک کھجور لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً آپ کو پکڑا اور آپ کے منہ میں انگلی ڈالی، فرمایا یہ مال زکوٰۃ ہے، ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ تربیت ہے بچے کی کہ ہر بات پر وہ کیسے چل رہا ہے، وہ کیسے کھا رہا ہے، وہ کیسے پی رہا ہے، دائیں بائیں کا فرق۔ یہ نہ کہ یار تو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا، نہیں، چھوٹے بچوں کو سکھانا ہے، بڑا ہوئے کب سمجھے گا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کی تربیت کریں گے تو ہم ایک آسان طریقے سے اس بچے کو دین کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی طرف چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد کروانا، قل هو اللہ احد شریف یاد کروا دی، انا اعطیناک الکوثر یاد کروا دی۔ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروانے میں، اس طرح ثنا یاد کروا دیں، کھانے کے وقت کی دعا یاد کرا دیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ میرا مدنی منا جو ہے جب کھانا کھاتا ہے نا تو کھانے کے درمیان پہنچ کے پتہ کیا کہتے ہیں، ابو جی پہلے دعا پڑھی تھی؟ اللہ اللہ۔ ہم بھی سوچ رہے پتہ نہیں پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، کہ بسم اللہ واللہ آخر پڑھ لو۔ سبحان اللہ سبحان تو پڑھی تو ہوتی ہے الحمدللہ، ہماری عادت ہے پڑھنے کی۔ تو ایک نیک ماحول کی برکت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب جب بھی جائیں تو موٹر سائیکل پہ بیٹھیں، کہہ رہے سفر کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تربیت ہے، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا ایک فیضان ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بچوں کی بھی ایسی تربیت کر رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، سرکار علیہ السلام کی نعتیں سنائیں، سرکار علیہ السلام کا نام بار بار لیں۔ ہمارے نبی کو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوم کے آنکھوں سے بھی لگائیں، چوم کے آنکھوں سے لگائیں، پتہ لگا کہ ادھر سے چوما آنکھوں سے لگائیں، اس کی ٹھنڈک دل میں اترتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ ایمان کی لذت اپنے دل میں پائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو سر میں اس سے ایک استدلال کرتا ہوں، یہ میرا عاشقانہ استدلال ہے، وہ کیا ہے کہ جو بندہ سرکار کا نام چوم کے آنکھوں پہ لگائے گا اس کی ٹھنڈک بھی دل میں جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہم بچوں کی ہم تربیت کر سکتے ہیں، اچھا سنائیں، اچھا دکھائیں، اچھا پڑھائیں۔ اچھا اسکول بھی ہم
جو ہے وہ داخل کی باری آتی ہے تو کوشش کریں ایسے اسکول میں ڈالیں جس میں دین کی تربیت بھی ہو، دنیاوی تربیت بھی ہو. سبحان ایسے اللہ. نا فنکشن ہو رہا ہے، اب جی آپ کا رزلٹ ہے جی، فنکشن ہو رہا ہے جی، اس میں بچے ناچ رہے ہیں، بچیاں ناچ رہی ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، وہ ہمارا بچہ کیا سیکھ کے آئے گا؟ وہ یہ تو لگتا ہے یہی ماحول ہوتا ہے. تو اگر ہمارے ہاں ایسے سکولوں کی سہولیت نہیں ہے، ہمارے امراء کو سوچنا چاہیے، ہمارے وزراء کو سوچنا چاہیے ہم اپنے بچوں میں کس طرح کا کلچر دے رہے ہیں. اسکول کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا کلچر دیں. ہم جس شعبے میں بھی ہیں، ہم اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، تمام تر یہ تربیتی مراکز ہیں، اور یہ تمام تر تربیتی مراکز جو ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان طرح اللہ. انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ماحول بن جائے گا. مفتی صاحب یہ ساتھ لگتے ہیں یہ اسی کی تھوڑی سی اور ڈیفینیشن بیان کریں. تربیت جو بنیادی طور پر ہوتی ہے وہ دینی تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی جی، اس میں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تربیت کیا ہے؟ تربیت کا تعلق نہ دینی تعلیم سے نہ دنیاوی تعلیم سے. تربیت ہر طبقہ چاہے وہ کافر ہے مسلمان ہے تربیت کا محتاج ہے. تربیت کا کیا ہے؟ محتاج ہے. کفار نے بھی اپنے رول بنایا کہ مہذب انسان کیسا ہو سکتا ہے. اللہ. انہوں نے بھی اپنی کتابیں لکھی ہیں، بولنے کے انداز کیا ہیں، چلنے کے انداز کیا ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں لکھے. لیکن اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو اتنی خوبصورت کتاب نہیں بنتی جتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان جتنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم ہے. سبحان اللہ. جو بخاری و مسلم کے اندر آداب بیان کیے گئے ہیں، وہاں جو ان کے انداز بتائے گئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اس سے اچھے کسی کتاب نے لکھنے کی جو ہے وہ تاب نہیں ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کیے گئے. سبحان اللہ سبحان. کوئی بھی شخص نہیں دکھایا جا سکتا ہر پہلو سے، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے. تو تربیت اور چیز ہوتی ہے جو آج کل ہم تعلیم دیتے ہیں، یہ تعلیم کاروبار کے لیے. اللہ اللہ. اسکول میں بھیجتے ہیں کیوں؟ ہمارا یہ نہیں مطلب کہ میٹرک کر کے یہ بہت اچھا مہذب بن جائے گا، بہت بڑا جو ہے وہ اپنا بولنے میں زبردست ہو جائے گا، چلنے میں زبردست نہیں. میٹرک کر لیے، اب اس نے روزگار کی طرف آنا ہے. اب اس میٹرک کو یوز کرے گا. اب اس نے سائنس کے ساتھ کیا ہے، بایو کے ساتھ کیا ہے، تو وہ ڈاکٹری میں چلا جائے گا، میڈیکل لائف میں چلا جائے گا. اگر اس نے جو بایو نہیں رکھی تو پھر جو کمپیوٹر کورس کی طرف چلا جائے گا. مقصود ہر ایک ہی ہے، LLB کر لے روزی کمائے گا، پروفیسر بن جائے روزی کمائے گا. جتنا اچھا ذہن کا ویژن ہوگا اتنی اعلیٰ تعلیم دلوا کے مقصود پیسہ کمانا ہوتا ہے. مقصود پیسہ ہے. یہ تو بچے کو کاروباری بنانے کے لیے ہے. ادب کے لیے جو ہے اور تعظیم کے لیے اور آداب زندگی کے لیے، مینرز کے لیے دو ہی کتابیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک میرے نبی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. بخاری مسلم ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. یہ بچوں کو پڑھا دیں، جو مرضی بنا دیں. آپ LLB کروا لیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ اس کو جو جج بنا دیں، ٹھیک ہے، بنا دیں، لیکن یہ دو کتابیں ضرور پڑھائیں. پھر انشاءاللہ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا ڈاکٹر کبھی محسوس نہیں کرے گا میرا ابا تو وہ دھوتی باندھ کے آ رہا ہے، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں اس کو کیسے کروں. نہیں، وہ جہاں بھی ہوگا اپنے باپ کے ہاتھ بھی چومے گا، پاؤں بھی چومے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے دل میں اتر چکا ہے. سبحان اللہ سبحان انشاءاللہ اللہ. بہت اچھا سبحان ہوگا. اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب اولاد کی تربیت کرنے کے بارے میں فرما رہے تھے. تو ہمیں کس طرح اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، دینی تعلیم کس لیے دلوانی چاہیے اور دنیاوی تعلیم کس لیے دلوانی چاہیے، اس کے بارے میں بہت احسن انداز سے بیان فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کے علم و عمر میں مزید برکتیں وسعت رحمت عطا فرمائے. آئیے ناظرین، ہمارے سلسلے کا اختتام کی طرف وقت بڑھتا ہوا جلدی سے جاری ہے، اور میں ناطق بھائی کی طرف آتا ہوں. ایک کلام بھی سنائیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ منقبت بھی پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. جی بسم اللہ. کلام پیش کر رہا ہوں، یہ وہ کلام ہے کہ جو دل کے کانوں سے سننے والا کلام ہے. الحاج رفیق ضیاء صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے سبحان اللہ. کہ بروز محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ہر شخص بس وہ نفسی 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 کر رہا ہوگا، تو اسی میں ایک صدا بھی بلند ہوگی، امتی 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 کی. اسی والے سے کلام ہے. شاعر فرماتے ہیں، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا.
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا آقا جی آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گر اپنے اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. یہ جو زاہد بھائی نعت پڑھتے ہیں نا، آپ بھی ماشاءاللہ حضور کے نعت خواں، اب یہ جو نعت پڑھنا سننا سنانا ہوگا کیا، اس سے ہوگا کیا؟ سنو کہ عادت نعت بہانہ ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانہ ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا. تو پھر نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. بڑا خوبصورت شعر سنیے گا اور اس میں سبحان اللہ بولنا پڑے گا. شاعر فرماتے ہیں کہ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہے آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی. تو پھر بے خطر ہو کہ لحد میں میں اتر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. مدینے جائے نا، مدینہ پاک جب آخری سلام ہوتا ہے نا، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جب آخری سلام بندہ پیش کر رہا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جسم سے جان نکل رہی ہے. تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گویا زبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے آقا اتنا اتنا مانوس ہو آقا میں تیرے قدم
سے اتنا مانو سے ہوا آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے آقا جی مجھ کو مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا یا رسول اللہ اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے حاضری کے لیے آقا جی اٹھوں گا جی اٹھوں گا جی اٹھوں گا جی اٹھوں گا جو محمد کے نگر جاؤں گا آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک ہمیں مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. صلاۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ سلسلے کا اختتام کریں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ صلاۃ والسلام بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیں. مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پھیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پھیلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام فیض سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے اور فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے جن
ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، میرے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، سلسلے کا وقت ہوا اختتام، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سلسلے میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد زاہد اتاری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق رمضان، 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 عشق رمضان۔